لیکچر ہوگا اور ناول مسٹر چپس کے بارے میں ہوگا، اور اس کا چیپٹر نمبر 4 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کلاس میں تھوڑا سا جو لیسن ہے، تو آج اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس پیج نمبر 9 ہے اور اس کا آخری پیراگراف ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ He had never met anyone like her. تو آگے رائٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ he had never met، وہ کبھی نہیں ملا تھا، anyone like her، اس کے جیسی کسی لڑکی سے، مطلب کہ کیتھرین جو کہ اس کو گریٹ کیبل کے پہاڑ پہ ملی تھی، تو اس جیسی لڑکی سے چپس کبھی نہیں ملا تھا۔ He had always thought، اس نے ہمیشہ سوچا تھا، he had always thought، اس نے ہمیشہ سوچا تھا that the modern type، کہ یہ جو جدید قسم کی عورت ہے، this new women business، کہ یہ جو نئی قسم کی عورت کے عادات و اطوار ہیں، would repel him، وہ ان سے دور بھاگتا تھا، ان سے نفرت کرتا تھا ایک قسم کی۔ and here she was، لیکن کیتھرین وہاں پر موجود تھی، making him positively look forward، اور اسے making him، اور اسے مجبور کر رہی تھی positively، مثبت طور پہ look forward، کہ وہ دیکھے، انتظار کرے، شدت سے انتظار کرے to the glimpse، جھلک کی of her safety bicycle، اس کی جو سیفٹی سائیکل تھی، اس کے کیرنگ، جو کہ زور زور سے تیز تیز چلتے ہوئے along the lake side road، جو جھیل کنارے سڑک تھی۔ تو رائٹر اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگرچہ چپس جو ہے وہ جو ماڈرن ویمن تھی اس سے مطلب جو ہے ایگری نہیں کرتا تھا، ان کے ویوز سے، ان کے جو فیشن تھا اس سے، لیکن اس کے باوجود کیتھرین بھی اس سے ظاہر ہے بہت زیادہ ینگ تھی، اس سے آلموسٹ ہاف ایج کی تھی، لیکن اور وہ جدید بھی تھی۔ کیتھرین کے ویوز بھی بڑے ریڈیکل تھے، اس کی سوچ بڑی انقلابانہ تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایڈووکیٹ کرتی تھی کہ جو عورتیں ہیں 18 سینچری 19 سینچری کی، ان کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے۔ وہ ہینری گبسن جیسے رائٹرز، جارج برنارڈ جیسے رائٹرز کو پڑھتی تھی، ان کی آراء سے بڑی متاثر تھی نا، ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے۔ تو اس کے باوجود چپس جو ہے اس کا انتظار کرنے لگا تھا جھیل کنارے سڑک پر، جب اس کی سائیکل وہ چلا کر کیتھرین آتی تھی تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ And she too had never met anyone like him، and she too، اور کیتھرین بھی، وہ بھی had never met، کبھی نہیں ملی تھی anyone like him، چپس جیسے بندے سے، چپس جیسے کسی بندے سے۔ She had always thought، اس نے ہمیشہ سوچا تھا، کیتھرین نے ہمیشہ سوچا تھا that middle aged man، کہ یہ جو ادھیڑ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، درمیانی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، who read the times، جو کہ دا ٹائمز جو ایک بہت بڑا نیوز پیپر ہے اس کو پڑھتے ہیں، اینڈ ڈس اپروو آف ماڈرنٹی، اینڈ ڈس اپروو اور ڈسکارڈ مطلب کہ وہ رد کرتے ہیں آف ماڈرنٹی، جدیدیت کو، ور ٹیریبل بورز، یہ خطرناک حد تک کیا تھے، بہت زیادہ بورنگ پرسنس تھے، اکتا دینے والے لوگ ہوتے تھے۔ Yet here he was، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر چپس موجود تھا، claiming، جو کہ دعویٰ کر رہا تھا، ہر انٹرسٹ اینڈ اٹینشن، اس کی دلچسپیوں کا دعوے دار تھا، اس کی توجہ کا دعوے دار تھا، far more than youths of her own age، اس کی عمر کے نوجوانوں سے کہیں زیادہ۔ She liked him initially، تو کیتھرین نے اس کو چپس کو پسند کیا تھا انیشیلی، شروع میں، بیکاز ہی واز سو ہارڈ ٹو گیٹ ٹو نو، کیونکہ چپس کو جاننا بہت زیادہ مشکل کام تھا، بیکاز ہی واز سو ہارڈ، وہ بہت مشکل تھا، ٹو گیٹ ٹو نو، اس کو جاننا، بیکاز ہی ہیڈ جینٹل اینڈ کوائٹ مینرز، اور کیونکہ چپس جو ہے اس کے بہت ہی شریفانہ اور خاموش طبع عادات و اطوار تھے۔ کوائٹ مینس etiquettes، اور gentle means in a light way، گداز۔ تو because he had gentle and quiet manners، تو چپس کے بہت زیادہ جو ہے دھیمے عادات و اطوار تھے، because his opinions dated، اور اس کی جو آراء تھیں، اس کے جو خیالات تھے وہ تعلق رکھتے تھے from those utterly impossible 70s and 80s، مطلب کہ مکمل طور پہ جو ناممکن سمجھ میں آنے والی جو 19ویں صدی کی جو
7वीं दिहाई थी और 8वीं दिहाई थी, उससे उसकी आरा ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि चिप्स एजेड बंदा था, पुराने ख्यालात का मालिक था। एंड इवन अर्लियर, और उससे भी पुराने दौर की उसकी आरा होती थी, ख्यालात होते थे। फॉर ऑल दैट, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद, सो थारोली ऑनेस्ट, मतलब उसकी जो आरा थी वो मुकम्मल तौर पे बहुत सच्चाई वाली थी, ईमानदाराना थी। थारोली मैंने लिखा है एब्सोल्युटली, और निक नेम कहते हैं पेट नेम को। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे पढ़ते हैं इसको। तो एंड बिकॉज हिज आइज वर ब्राउन, और क्योंकि कैथरीन को उसकी जो भूरी आंखें थी, क्योंकि चिप्स की भूरी आंखें थी वो उसे बहुत पसंद थी। एंड ही लुक चार्मिंग, और वो बहुत दिलकश दिखाई देता था, दिल नशीन दिखाई देता था। व्हेन ही स्माइल्ड, जब वो मुस्कुराता था। चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव। Of course I shall call you Chips too, she said. उसने कहा कि बिलाशुबा मैं आपको चिप्स कहकर बुलाऊंगी। When she learned, जब उसने ये बात जानी, that was his name at school, कि स्कूल में ये उसका नेम था, पेट नेम था। निक नेम का मतलब पेट नेम। तो आगे जी नेक्स्ट पैराग्राफ है, विद इन अ वीक दे वर हेड ओवर हील्स इन लव। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो दोनों जो है सरतपा एक दूसरे के प्यार में गर्क हो गए थे। विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, दे वर हेड ओवर हील्स, मुहावरा भी है, मैंने लिखा है वहाँ पे, हेड ओवर हील्स मीन्स अटरली, शदीद तौर पे। तो एक हफ्ते के अंदर वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्यार में जो है वो पड़ गए। बिफोर चिप्स कुड वॉक विदाउट अ स्टिक, और इससे पहले कि चिप्स जो है कुड वॉक चल सकता, विदाउट अ स्टिक, एक छड़ी के बगैर, दे कंसीडर्ड देमसेल्व्स इंगेज्ड, उन्होंने अपने आप को एक दूसरे का मंगेतर समझ लिया, या उन्होंने अपने आप को एक दूसरे का मंगनी शुदा तस्लीम कर लिया। एंड दे वर मैरिड इन लंदन, और लंदन में उनकी शादी हुई। अ वीक, एक हफ्ता, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ऑटम टर्म, मौसम खिजा के तालीमी दौरानिए के शुरू होने से एक हफ्ता पहले उनकी शादी हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लेक्चर था। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको सुने लेक्चर को, और जो इडियम सिनोनिम्स हैं वो भी मैंने लिख दी हैं, इनको देखें आप। और अगर आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे लेक्चर के टाइम में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।